العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز حاضرین کرام، ایک مرتبہ محبت سے پھر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ گزشتہ ہفتے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ کہف کی تکمیل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کی ابتدا ہم نے کی ہے۔ سورہ مریم قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جس کی آیات کی تعداد 98 ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں، اور یہ مکی کہلاتی ہے، مکیہ کہلاتی ہے، اور اس کے نزول کا زمانہ یہ کہ ہجرت کے 4تھے سال میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ 5ویں سال میں مسلمانوں نے بعثت کے 4تھے سال میں کہ 5ویں سال میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو جن میں پھر یہ صورت نجاشی کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت پڑھی تھی، جسے سن کے نجاشی اور اس کے سارے تمام پادری رونے لگ گئے تھے، اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ قرآن میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، انجیل میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے۔ پھر اس صورت مبارکہ کا نام مریم رکھا گیا، اور یہ نبی علیہ السلام نے بھی اس کو سورہ مریم فرمایا، اور اس میں ایک آیت ہے جس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، اور اس کی وجہ سے اس سورت کا نام مریم پڑا، جو دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو، مریم کا ذکر کرو، تو اس کی نسبت سے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اور یہ سورت مبارکہ بھی پچھلی سورت الکہف کے طرح سے اس میں بھی کچھ اللہ نے 2 واقعات خاص طور پر بیان فرمائے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی برکتوں کے اعتبار سے چند ایک باتیں میں عرض کر دوں اس کے فضائل و برکات کے حوالے سے، کہ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا کہ اگر اس سورت کو لکھ کر کسی شیشے کے برتن میں رکھ دیا جائے کہ جس کا منہ اوپر سے تھوڑا تنگ ہو، اور اونچے مقام پر رکھ دیا جائے، تو گھر میں بڑی خیر و برکت ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کا رکھنے والا بھی اپنے خواب میں بھی بڑے اچھے اچھے خواب دیکھے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر اس کو گھر کی دیواروں پہ لکھ دیا جائے تو اس میں جنات و شیاطین آنے سے رک جاتے ہیں، اور چوری سے اس کی حفاظت کر لی جاتی ہے۔ یہ بھی سورت کی برکتوں میں سے ہے۔ پھر ایک برکت یہ ہے کہ خواتین زمانہ حمل میں اس کو پڑھیں تو ان کی حمل کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک عمل یہ بھی بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اگر سورہ مریم کو دم کر کے 40 مرتبہ دم کر کے کسی کولر میں پانی کو ڈال دیا جائے، اور حاملہ عورت اگر اسی پانی کو پیتی رہے
اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو بیٹا بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اس صورت کی برکتوں میں سے ایک جادو کا توڑ بھی ہے کہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بزرگوں نے لکھا کہ اگر کسی شخص پہ جادو کے اثرات ہے اور وہ سحر کو، جادو کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد وہ 7 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعا کرے اور اس کے بعد سو جائے، تو خواب میں وہ شخص نظر آ جائے گا جس نے جادو کرایا تھا، اور پھر وہ جادو اس کا ختم بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کی برکتوں میں سے ایک برکت، لڑکی جس کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، رشتے میں دیر ہو گئی ہے، کہیں لگتا نہیں ہے، کہیں بات نہیں بنتی، تو اس کے لیے بھی یہ کہ رات کو جب وتر پڑھ چکے رات میں دیر میں، تو پھر سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والضحیٰ پڑھے، سورہ والضحیٰ، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھے، انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر 3 مرتبہ سورہ مریم پڑھیں، اور پھر سورہ مریم پڑھتے وقت شروع کی جو آیت ہے، جو پہلی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کو 99 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین رشتہ عطا فرما دے گا اور اس کے معاملے کو حل فرما دے گا۔ پھر الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے کینسر کا علاج بھی کیا جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کینسر پیشنٹس کے حوالے سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، تو الحمدللہ ان کے کینسر میں فرق پڑا اور شفا بھی ہوئی لوگوں کو۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ 25 گرام خالص ہلدی لے لیں۔ خالص ہلدی عام دکانوں پہ نہیں ملتی، بلکہ آپ یا تو تازہ ہلدی لے کے سکھا لیں پھر اس کو پیس لیں، یا پھر یہ کہ ہلدی جو ثابت ہوتی ہے وہ لے لیں، لینے کے بعد خود گھر پہ اس کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد اس آدھا لیٹر اولیو آئل، زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن، زیتون کے تیل کئی قسم کے آتے ہیں، ان میں ایک مہنگا تیل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا ورجن، تو وہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل لے لیں، اور یہ 25 گرام ہلدی کو پیس کے اس آئل پہ مکس کر لیں، اور اس کے بعد اس آئل کو پکائیں تھوڑی دیر۔ جب وہ کچھ ابل جائے تو کوئی بھی پتلا کپڑا، ململ کا کپڑا لے کر اس آئل کو اب چھان لیں۔ اب چھاننے کے بعد جو تیل حاصل ہوا ہے، اس تیل پر 40 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کے دم کریں۔ سورہ مریم ایک بندہ بھی پڑھ کے دم کر سکتا ہے، اور 40 بندے یا جتنے بھی 8-10 جتنے کی تعداد ہے ایک نشست میں پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، مختلف نشستوں میں پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کا یہ تیل تیار ہو گیا کینسر کے پیشنٹ کے لیے، کینسر کے مریض کے لیے، اور اس کو اب صبح دوپہر شام 10-10 قطرے آپ اس تیل کے آپ پلائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی آپ دیکھیں گے اس کی کینسر کی تکلیف میں اس کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔